ولم یکن لہ ولدا، بیٹا ہونا تو گندگی ہے، اس نے تو کسی کو لے پالک بھی نہیں کیا کہ چلو منہ بولا ہی بنا لے۔ تو منہ بولا تو وہ بناتے ہیں جنہیں فنا ہونا ہو کہ کل ہمارا نام چلے گا جی، تو کم سے کم کوئی کلمہ خیر تو کہہ دے گا، تو مغفرت کی دعا تو کر دے گا۔ یہ سب جمع کر رہے ہیں، چھوڑ کے کسے جائیں گے؟ ولم یکن لہ ولدا، اس نے تو کسی کو یہ بھی نہیں بنایا، اور اس کی بیوی کوئی نہیں ہے، بچہ کہاں سے ہو؟ کہ تم اپنے گرد و پیش دیکھو، تمہیں پانی دیا، اگر یہ حکومتوں کے اختیار میں دے دیتے تمہیں پانی کے قطرے قطرے کو ترسا دیتی۔ ان لیڈروں، ان سیاسی رہنماؤں، ان چودھریوں کے ہاتھ میں پانی دے دیتے تمہیں پانی ملتا؟ اور جہاں گاؤں میں کنواں کسی چودھری کے قبضے میں ہے وہاں جا کے دیکھ لو کہ اس کا حال کیا ہے پھر۔ اور جو چیز بھی انسان کے اپنے بس میں ہے، کوئی تھوڑا سا اختیار اللہ نے اسے دے دیا، تو وہاں دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے؟ تو وہ سب کو دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا، کیونکہ اس کائنات کا سسٹم اس نے سزا اور جزا کا یہاں نہیں رکھا، یہ تو دارالامتحان ہے، اسی لیے پیغمبر بھیج رہا ہے، کتابیں بھیج رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ پیغمبر اور کتاب نہیں آئے گی، تکمیل رسالت بھی ہو گئی ہے، تکمیل کتاب بھی ہو گئی، اتمام حجت ہو گیا نسل انسانی پر۔ اب تو صرف یاد دہانیاں کرانے والے، بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد دلانے والے، پھر منزل کی طرف بلانے والے آتے رہیں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی ہی ہوں گے، اور یہ میں اور آپ سب ہوں گے، کیونکہ ہم سب کی یہ ڈیوٹی۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید تیسری جس بات کا ذکر کرتا ہے وہ انبیاء کی دعوت، ماننے والوں کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام، یہ سامنے رکھتا ہے۔ تو پچھلے رکوع میں ہم حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت، اور دعوت ایک ہی تھی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی پر۔ ہر نبی کی دعوت کے دو ہی جز ہیں، ان اعبدوا اللہ افلا تتقون، تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، تم جن سے ڈرتے ہو ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اختیار میں تو اپنی زندگی اور موت نہیں، اپنی صحت اور بیماری نہیں، اپنا گھر بار نہیں، انہیں تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ دسترخوان بچھ رہا ہے، کھانا لگ رہا ہے، یہ اس پہ بیٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں، اور بیٹھ گئے تو اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ یہ تو اتنے ضعف الطالب والمطلوب، یہ ان کے چاہنے والے بھی ضعیف، یہ چاہے جانے والے بھی ضعیف۔ وہ انجام مکمل ہو گیا، حضرت نوح کی قوم میں وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی تھی، باقی سب اسی دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ وہ دور ختم ہو گیا۔ اب قرآن مجید ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوم کے دوسرے دور کے لوگ اٹھائے، قرن دوسرا دور شروع ہو گیا حضرت نوح کے دور کے بعد۔ پھر اس دور میں کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے ان میں انہی میں سے ان کے لیے رسول بھیجا۔ جب حضرت نوح کی بات شروع کی تھی وہاں بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ، اپنی قوم سے کہا تھا، اسی قوم سے تھے حضرت نوح، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے شوہر تھے، کسی کے ابا تھے، آدمی ہی تھے، ماں ورائے آدمی کوئی شے نہیں تھے۔ لہذا جب وہ دور ختم ہوا، دوسرا دور شروع ہوا، تو پھر ہم نے رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارا کوئی رب نہیں ہے، وہی الہ ہے، وہی تمہارا سردار، وہی تمہارا مقنن، وہی تمہارا قانون ساز، وہی تمہارا بادشاہ، وہی تمہارے سجدوں کا معبود، وہی تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا، وہی تمہاری پشت پناہی کرنے والا، وہی تمہیں مشکلوں سے نکالنے والا، وہی تمہیں آدھی تنگیاں دور کرنے والا، وہی تمہیں جلانے والا، وہی تمہیں مارنے والا، وہی تمہیں پھر مار کے اٹھانے والا، اور کوئی نہیں۔ یہ الہ کے ایک لفظ میں یہ ساری باتیں ہیں، صرف اتنی نہیں کہ تمہارا معبود، وہ رب الناس بھی، وہ ملک الناس بھی، وہ الہ الناس بھی، بادشاہی اس کی، لہ الملک بیدہ الملک، کائنات کی ساری سلطنت اس کی مٹھی میں، اس کے سوا ایک ذرہ بھی کسی نے بنایا ہے تو بتاؤ؟ ذرہ بنانی بڑی بات ہے، تم تو اس کے دیے ہوئے ذہن، صلاحیت اور اس کے دیے ہوئے اعضائے حواس کے بغیر ذروں میں تغیر و تبدل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اسی نے تمہیں تمیز دی ہے اور عقل دی ہے۔ تمہارے سے بڑے بڑے جانور بنائے ہیں جن کے دماغ بھی اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں عقل نہیں دی اللہ نے، بس انہیں ان کی زندگی کا سسٹم دے دیا، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ تمہیں تو اتنا کچھ دیا کہ تم جو مرضی کرو، ساری کائنات تو مسخر کر دی تمہارے لیے۔ یہاں جو کچھ بنایا، خلق کل شیء، ہر چیز اس نے بنائی، فقدرہ تقدیرا، اس کا ایک اندازہ اس نے مقرر کیا، ایک مقررہ مدت تک کے لیے تمہارے اختیار میں دے دیا۔ تو لہذا آپ کے اختیار میں جو دیا ہے وہ اس نے دیا ہے۔ اور اختتام دعوت کیا ہے ہر پیغمبر کا؟ وہ تو ابتدائے دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ کتنی، کیسی، کس طرح کی؟ تو کہا افلا تتقون، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کے خوف کے ساتھ کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہی تو حاضر و ناظر ہے، وہی تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان ہے، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے، وہی تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں، تمہارے اتنے قریب ہیں کہ تمہارے ساتھ کروٹوں میں، تمہاری خلوتوں میں، جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا ہم دیکھتے ہیں، جہاں تمہاری کوئی نہیں سنتا ہم سنتے ہیں، جہاں تمہارے کوئی کام نہیں آتا وہاں ہم تمہارے کام آتے ہیں۔ نئے پیغمبر کی دعوت شروع ہو گئی۔ تاریخی اعتبار سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم اٹھائی گئی وہ قوم عاد اولا ہے،
اور ان کے پیغمبر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام. یہاں پیغمبر کا نام نہیں لیا، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ آیا ہے. جب انہوں نے دعوت دی تو جو کام حضرت نوح کے ساتھ قوم نوح کے سرداروں نے کیا تھا، وہی کام حضرت ہود کے ساتھ ان کی قوم کے سرداروں نے کیا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نہیں مانا، وکذبوا، اور جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا. اور یہ جھٹلانا بھی ساروں کا ایک بنیاد پر ہے. آج کا کافر ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا کافر ہو، کہ حضرت نوح کے زمانے کا کافر ہو، اسے ہضم صرف ایک بات نہیں ہوتی، اور وہ آخرت کی جواب دہی ہے. آج بھی کسی بدمعاش کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. کوئی کرپٹ آدمی، کوئی غاصب، کوئی قاتل، کوئی بیواؤں اور یتیموں کا مال کھانے والا، کوئی قومی خزانوں کو لوٹنے والا، کوئی اللہ کے بندوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والا، وہی ہو سکتا ہے جو اس بات سے بے نیاز ہو جائے کہ میرے اوپر بھی کوئی دیکھ رہا ہے اور ایک دن میرا حساب لے گا.